پاکی اور صفائی کے آداب۔ خدا نے ان لوگوں کو اپنا محبوب قرار دیا ہے جو پاکی اور صفائی پر پورا دھیان دیتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، پاکی اور صفائی آدھا ایمان ہے۔ یعنی آدھا ایمان تو یہ ہے کہ آدمی روح کو پاک صاف رکھے، اور آدھا ایمان یہ ہے کہ آدمی جسم کی صفائی اور پاکی کا خیال رکھے۔ روح کی پاکی یہ ہے کہ اس کو کفر و شرک اور خدا کی نافرمانی اور گمراہی کی گندگیوں سے پاک کر کے صاف ستھرے عقیدے اور پاکیزہ اخلاق سے سجایا جائے، اور جسم کی پاکی صفائی یہ ہے کہ اس کو ظاہری ناپاکیوں سے پاک و صاف رکھ کر صفائی اور سلیقے کے آداب سے سجایا جائے۔ نمبر 1، سو کر اٹھنے کے بعد ہاتھ دھوئے بغیر پانی کے برتن میں ہاتھ نہ ڈالیے۔ کیا معلوم سوتے میں آپ کا ہاتھ کہاں کہاں پڑا ہے۔ نمبر 2، غسل خانے کی زمین پر پیشاب کرنے سے پرہیز کیجیے، خاص طور سے اس وقت جبکہ غسل خانے کی زمین کچی ہو۔ نمبر 3، ضرورتوں سے فارغ ہونے کے لیے نہ قبلہ رخ بیٹھیے اور نہ قبلے کی طرف پیٹھ کیجیے۔ فارغ ہونے کے بعد ڈھیلے اور پانی سے استنجا کیجیے یا صرف پانی سے پاکی حاصل کیجیے۔ لید ہڈیوں اور کوئلے وغیرہ سے استنجا نہ کیجیے، اور استنجا کے بعد صابن یا مٹی سے خوب اچھی طرح ہاتھ دھو لیجیے۔ نمبر 4، جب پیشاب پیخانے کی ضرورت ہو تو کھانا کھانے نہ بیٹھیے، فارغ ہونے کے بعد کھانا کھائیے۔ نمبر 5، کھانا وغیرہ کھانے کے لیے داہنا ہاتھ استعمال کیجیے۔ وضو میں دائیں ہاتھ سے کام لیجیے، اور استنجا کرنے اور ناک وغیرہ صاف کرنے کے لیے بائیں ہاتھ کا استعمال کیجیے۔ نمبر 6، نرم جگہ پر پیشاب کیجیے تاکہ چھینٹیں نہ اڑے، اور بیٹھ کر پیشاب کیجیے۔ ہاں، اگر زمین بیٹھنے کے لائق نہ ہو یا کوئی واقعہ مجبوری ہو تو کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں، لیکن عام حالات میں یہ بڑی گندی عادت ہے جس سے سختی کے ساتھ پرہیز کرنا چاہیے۔ نمبر 7، ندی نہر کے گھاٹ پر، عام راستوں پر اور چھایا دار جگہوں پر حاجت پوری کرنے کے لیے نہ بیٹھیے، اس سے دوسرے لوگوں کو تکلیف بھی ہوگی اور ادب و تہذیب کے خلاف بھی ہے۔ نمبر 8، جب پخانہ جانا ہو تو جوتا پہن کر اور سر کو ٹوپی وغیرہ سے ڈھانپ کر جائے، اور جاتے وقت یہ دعا پڑھیے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اے اللہ، تیری پناہ چاہتا ہوں شیطانوں سے، ان شیطانوں سے بھی جو نر ہے اور ان سے بھی جو مادہ ہے۔ اور جب پخانے سے باہر آئے تو یہ دعا پڑھیے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ خدا کا شکر ہے جس نے مجھ سے تکلیف دور فرمائی اور مجھے عافیت کشلتا بخشی۔ نمبر 9، ناک صاف کرنے یا بلغم تھوکنے کے لیے احتیاط کے ساتھ اگال دان استعمال کیجیے، یا لوگوں سے نظر بچا کر اپنی ضرورتیں پوری کیجیے۔ نمبر 10، بار بار ناک میں انگلی ڈالنے اور ناک کی گندگی نکالنے سے پرہیز کیجیے۔ اگر ناک صاف کرنے کی ضرورت ہو تو لوگوں کی نظر سے بچ کر اچھی طرح اطمینان سے صفائی کر لیجیے۔ نمبر 11، رومال میں بلغم تھوک کر ملنے سے سختی کے ساتھ پرہیز کیجیے، یہ بڑی گھناؤنی عادت ہے، علاوہ اس کے کہ کوئی مجبوری ہو۔ نمبر 12،
منہ میں پان بھر کر اس طرح باتیں نہ کیجیے کہ سامنے والے آدمی پر چھینٹے پڑے اور اس سے تکلیف ہو۔ اسی طرح اگر تمباکو اور پان زیادہ کھاتے ہو تو منہ صاف رکھنے پر بھی بہت زیادہ دھیان دیجیے، اور اس کا بھی خیال رکھیے کہ بات کرتے وقت اپنا منہ سامنے والے آدمی کے قریب نہ لے جائے۔ نمبر 13، وضو کافی اہتمام کے ساتھ کیجیے، اور اگر ہر وقت ممکن نہ ہو تو زیادہ سے زیادہ باوضو رہنے کی کوشش کیجیے۔ جہاں پانی نہ ملے تیمم کر لیجیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر وضو شروع کیجیے، اور وضو کے بیچ یہ دعا پڑھیے: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے خدا، مجھے ان لوگوں میں شامل کر جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے اور بہت زیادہ پاک صاف رہنے والے ہیں۔ اور وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھیے: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے دن میری امت کی نشانی یہ ہوگی کہ ان کی پیشانیوں اور وضو کے اعضاء انگ نور سے جگمگا رہے ہوں گے۔ تو جو آدمی اپنے نور کو بڑھانا چاہے بڑھا لے۔ نمبر 14، پابندی کے ساتھ مسواک کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر مجھے امت کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر وضو میں ان کو مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ ایک بار آپ کے پاس کچھ لوگ آئے جن کے دانت پیلے ہو رہے تھے۔ آپ نے دیکھا تو تاکید فرمائی کہ مسواک کیا کرو۔ نمبر 15، ہفتہ میں ایک بار تو ضرور ہی جمعہ کے دن غسل کا اہتمام کیجیے اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر جمعہ کی نماز میں شرکت کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امانت کی ادائیگی آدمی کو جنت میں لے جاتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امانت سے کیا مطلب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناپاکی سے پاک ہونے کے لیے غسل کرنا۔ اس سے بڑھ کر خدا نے کوئی امانت مقرر نہیں کی ہے، اسی لیے جب آدمی کو نہانے کی ضرورت ہو جائے تو غسل کرے۔ نمبر 16، ناپاکی کی حالت میں نہ مسجد میں جائے اور نہ مسجد میں سے گزریے۔ اگر کوئی شکل ممکن ہی نہ ہو تو تیمم کر کے مسجد میں جائے یا گزریے۔ نمبر 17، بالوں میں تیل ڈالنے اور کنگھا کرنے کا بھی اہتمام کیجیے۔ داڑھی کے بڑھے ہوئے بے ڈھنگے بالوں کو قینچی سے ٹھیک کر لیجیے۔ آنکھوں میں سرما بھی لگائیے۔ ناخن کٹوانے اور صاف رکھنے کا بھی اہتمام کیجیے، اور سادگی اور سنتونت کے ساتھ مناسب ساز سجا کا اہتمام کیجیے۔ نمبر 18، چھینکتے وقت منہ پر رومال رکھ لیجیے تاکہ کسی پر چھینٹ نہ پڑے۔ چھینکنے کے بعد الحمدللہ
خدا کا شکر ہے کہیے۔ سننے والا یا رحمک اللہ، خدا آپ پر رحم فرمائے ہے، اور اس کے جواب میں یہدیک اللہ، یہدیک اللہ، خدا آپ کو ہدایت دے کہیے۔ نمبر 19، خوشبو کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو بہت پسند کرتے تھے۔ آپ سو کر اٹھنے کے بعد جب ضرورتوں سے فارغ ہوتے تو خوشبو ضرور لگاتے۔